آپ کے لیے محبت میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں وطن عزیز کے نام پر خطیب میری مراد جناب علامہ مولانا قاری شوکت صاحب، ان سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر خطاب سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسانی جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، خون کا گارا بنایا اور اینٹ اس میں ہڈیاں، چند سانسوں کے سہارے کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی جب اس سے آ کے ٹکرائے گی، مٹی کی یہ عمارت مٹی میں مل جائے گی. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اے دنیا مسافر خانہ، کوئی آوے تے کوئی جاوے، کس دی مجالی محمد بخشا. اتھے پکے ڈیرے لاوے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک
وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. برادر عزیز، میزبان مکرم حضرت مولانا ذوالفقار صاحب، میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں جیسی شفقت کرنے والے انہی کے والد گرامی جناب سلیم صاحب، علماء کرام، مداح رسالت و مداح صحابہ بیان کرنے والے میرے مجاہد شہرائے کرام، قراء حضرات، سفید ریش بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ کا ذوق اور جذبہ دیکھ کر رات کے اس حصے تک آپ کا جاگنا دیکھ کے دلی خوشی اور اطمینان ہوا. اللہ آپ پہ راضی ہو جائے اور اللہ رب العالمین اس سے زیادہ دین کے ساتھ وابستگی اور محبت اور پیار عطا فرمائے. کچھ لوگ کسی علاقے کی پہچان ہوا کرتے ہیں، جس طرح ہمارا یہ بھائی اسامہ حنیف ہے، ان کے والد گرامی بھی میرے بڑے پیارے دوست ہیں. اللہ اس شخص کی کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے. اور اسی طرح یہ گلشن جگمگاتا رہے، چمکتا رہے. رمضان المبارک کی تاک رات ہے، 27ویں، جس میں لیلۃ القدر کا ہونا، شب قدر کا ہونا زیادہ امکان ہے. رمضان المبارک میں آپ قرآن کے فضائل، رمضان کے فضائل سنتے رہے. میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی. آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ نے قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا. وہ پیغمبر باقی مقتدی ہیں، یہ مقتدا ہے. باقی رسول ہیں، یہ امام الرسل ہے. باقی نبی ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں. اور قیامت کا دن ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں جب تک میں نہیں جاؤں گا جنت کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا. آقا جب تک سفارش شفاعت نہیں فرمائیں گے حساب و کتاب ہی شروع نہیں ہوگا. ہم تو اس نبی کے امتی ہیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کی زبان پہ نفسا نفسی ہوگا، اور آمنہ کے لال کی زبان پہ امتی امتی ہوگا. اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. جب چلتے ہیں تو قرآن بنتا ہے، ہونٹ ہلتے ہیں تو قرآن بنتا ہے، کندھے پہ کملی آتی ہے تو قرآن کی آیتیں بنتی ہیں، آسمان کی طرف چہرہ کرتا ہے تو اللہ قبلہ بدلتا ہے، ہاں کہتا ہے تو حلال ہو جاتا ہے، نہیں کہتا ہے تو حرام ہو جاتا ہے، مسکراتا ہے تو جنت مچل جاتی ہے، غصے میں ہوتا ہے تو جہنم ابل جاتی ہے. مسکراتا ہے تو پھول کھلتے ہیں، گلیوں میں چلتا ہے تو عنبر اور کستوری سے میٹھی خوشبوئیں آتی ہیں. تلاش کرنے والوں کو پتہ چلتا ہے
اس راستے سے سید دو عالم گزرے ہیں. آقا زلفیں بکھیرتے ہیں، رات کی سیاہی چھا جاتی ہے. آقا چہرہ اٹھاتے ہیں تو سورج کو بھی تابانی مل جاتی ہے. میرے آقا مسکراتے ہیں، جنت مچل جاتی ہے. 14ویں کا چاند شرما جاتا ہے. آقا مسکراتے ہیں، دندانے مبارک نظر آتے ہیں. آسمان سے آواز آتی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ساری سبحان اللہ مکائی چھوڑی ہے پہلے. اسامہ حنیف صاحب بول رہے تھے 30 ذاتوں کے واسطے میری بار آئی ہے، بولے بولے. میری اور آپ کی اماں جی حلالیوں کی ماں، مومنوں کی ماں، النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم. حلالیوں کی ماں، حضور کی بیوی، جن پہ مقدمہ بنتا ہے، اللہ عرش سے قرآن نازل کرتا ہے. اللہ کے محبوب کو تصویر دکھائی جاتی ہے. رب فرماتا ہے محبوب تیرے لیے رب نے رشتہ کیا ہے. صدیقہ کائنات، ایمان والوں کی ماں، فرماتی ہیں میں اپنے کمرہ میں موجود تھی، رات ہو گئی، روشنی نہیں ہے، چراغ نہیں ہے، میں ٹانکے لگا رہی ہوں. ٹانکے لگاتے ہوئے سوئی گر پڑی، اندھیرے کی وجہ سے سوئی ملتی نہیں ہے. اتنے میں کیا دیکھتی ہوں، آمنہ کا لال آ گیا، نبی با کمال آ گیا، احمد مجتبی آ گیا، محمد الرسول اللہ آ گیا، سید الکونین آ گئے، کائنات کا دلہا آ گیا. آمنہ کا لخت جگر آ گیا، عبداللہ کا نور نظر آ گیا، خدیجہ کا شوہر معصوم آ گیا، صدیق اکبر کا داماد آ گیا، فاروق اعظم کا داماد آ گیا، علی کا سسر آ گیا، عثمان کا سسر آ گیا، حسنین کا نانا آ گیا. جو ہی آپ نے اندر قدم رکھا، میرے آقا مسکرائے. یاسین کے دانتوں سے ایسا نور نکلا، ایسی روشنی نکلی، کمرہ روشن ہو گیا. میں نے سوئی اٹھا لی. او قربان جاؤں آقا، قربان جاؤں تیرے حسن و جمال پر، قربان جاؤں تیرے حسن و جمال پر. مسکراتے ہیں جنت مچل جاتی ہے. اور جب زلفیں بکھیرتے ہیں، کیا خوب کہا کسی نے کہ روشن چہرہ تے کالیاں زلفاں، تے پیاں لیندیاں لٹک بلارے، تے کئی تک سڑدے رہندے، تے عاشق لین نظارے. نام سنے دا لباں تے آوے، تے منہ ہو جاندے مٹھا، تے باغاں والے او نصیباں والے مقدراں والے لوگ پیارے، جنہ مکھ سنے
ڈیٹھا اللہ فرماتے ہیں میں نے سوئی ڈھونڈ لی لیکن قدر کون جانتا ہے کون ماؤں کی قدر جانتا ہے قدر پھلاں دی بل بل جانے تے صاف دماغ والی تے قدر پھلاں دی گد کی جانے اے مردے کھاون والی قدر نبی دا ایک ہی جاننے اے دنیا دار کمینے تے قدر نبی دا جانن والے تے سو گئے وچ مدینے قدر نبی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرغا بھی تے قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانے اصحابی اللہ فرماتی ہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا اے میرے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا کھول کھول کے بیان کرنے والا بنا کے بھیجا آپ کو نبیوں پہ گواہ بنا کے بھیجا آپ کی امت کو بھی گواہ بنا کے بھیجا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا محبوب تجھے نے خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا اور ایک جھلک دکھاتا ہوں تمہیں کیسے خوشخبریاں سنانے والے نے خوشخبری سنائی اللہ اللہ اپنے یار کو خوشخبری سنائی اپنے وفادار کو خوشخبری سنائی فرمایا او میرے ابو بکر جنت کے 8 دروازے ہیں کتنے 8 دروازے ہیں ہر دروازے سے تیرا بلاوا آئے گا ہر دروازے سے تیرا بلاوا آئے گا کیسے خوشخبری سنائی آقا معراج کے سفر سے واپس آتے ہیں فرماتے ہیں عمر او میرے عمر جب میں جنت میں گیا جنت دیکھی تیرا محل دیکھا اوپر لکھا ہوا تھا عمر بن الخطاب عمر دل نے چاہا کہ تیرے محل میں جا کر اندر سے دیکھ لوں لیکن تیری غیرت یاد آ گئی اللہ کیسے خوشخبریاں دینے والا فرمایا میرے عثمان اللہ نے کیسا گلدستہ بنایا 2 بڑے ہیں دونوں سسر ہیں 2 چھوٹے ہیں دونوں داماد ہیں کیسا گلدستہ ہے فرمایا عثمان جب تو فرش زمین پر چلتا ہے عرش پر فرشتے تجھ سے حیا کرتے ہیں عرش پہ فرشتے تجھ پر حیا کرتے ہیں اللہ اکبر اور فرمایا علی تو اسد اللہ ہے علی کون ہے اللہ کا شیر علی اوے بہادر علی دلیر علی
سنیوں کا پیر علی، حضور کا ویر علی، قرآن کا حافظ علی، قرآن کا قاری علی، داڑھی والا علی، پگڑی والا علی، حسنین کا ابا علی، فاطمہ کا شوہر علی، فاطمہ کا شوہر علی۔ اور کون علی؟ سنیوں کا پیر علی، عمر کا وزیر علی، صدیق کا مشیر علی، عثمان کا وزیر علی۔ اللہ، علی کے لیے خوشخبریاں، اپنے صحابہ کے لیے، اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ نبی کا یارانہ اور نبی کا گرانہ، اوے تمہیں مبارک ہو، گرانے سے بھی محبت ہے، یارانے سے بھی محبت ہے۔ حضور جسے مصلی دیں، حضور جسے مصلی دیں، ہم راضی ہیں، اچھا کیا مصلی دیا۔ حضور نے جسے خیبر کے موقع پر جھنڈا دیا، اور تمہیں مبارک ہو، ہم راضی ہیں، اچھا کیا۔ بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا اذان کے لیے، میں کہتا ہوں اچھا کیا۔ حضور جس کو آگے بھیجیں، اچھا کیا، جس کو روک لیں، اچھا کیا، جس کے گھر میں آقا دلہا بن کے جائیں اس کا مقام بھی اونچا ہے، اور جو حضور کے گھر میں دلہا بن گیا ہے اس کا مقام بھی اونچا ہے۔ میرے آقا جن کو کندھوں پہ اٹھائیں وہ حسنین کریمین بھی میرے امام ہیں۔ میں کہتا ہوں واہ حسن واہ حسین، تمہیں اللہ کے محبوب نے کندھوں پہ بٹھایا، جن کے لیے سجدہ لمبا کیا وہ بھی میرے امام ہیں، اور جس نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا وہ بھی میرا امام ہے۔ جس کی گود میں آقا آرام کریں اس کے مقام کا کیا کہنا۔ ان کی گود میں میرے آقا نے آرام کیا، صدیق اکبر کی گود میں کس کے کندھوں پہ میرے آقا نے سواری کی۔ معراج کے موقع پہ جو براق سواری بنا وہ سارے براقوں کا سردار ہو گیا۔ حلیمہ کی اونٹنی پہ میرے آقا نے سواری کی، وہ اونٹنیوں میں سب سے آگے نکل گئی، اور صدیق کے قدموں میں، صدیق کے قدموں پہ محمد مصطفیٰ بیٹھے، صحابہ میں سب سے آگے ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ فرشتوں کا سردار ہے، روح الامین ہے۔ کون ہے جی؟ جبریل ہے۔ میرے آقا فرشتوں سے بھی خوبصورت، فرشتوں سے بھی اعلیٰ، اونچے، انسانوں سے بھی اعلیٰ، نہ کوئی فرشتہ مقابلہ کر سکتا ہے نہ کوئی انسان مقابلہ۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ اور ادھر فرمایا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب نے قلم توڑ دیتا۔ جبریل امین آیا، رب العالمین نے فرمایا جبریل آج جا میرے محبوب کے پاس، اور آج دروازے کی طرف سے نہیں جانا، سفر انوکھا ہے، چھت کی طرف سے آ، چھت کھول کے آ۔ جبریل آیا ہے، پاؤں کی طرف کھڑا ہے، غلام بن کے کھڑا ہے، کہنے لگا الہ العالمین تیرا محبوب سویا ہوا ہے، کیا کروں کیا کروں، آواز دوں، بلاؤں؟ فرمایا نہیں، میں نے اس بات سے روک دیا ہے، یا
آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میں نے تو سب کو روک دیا ہے، میرے پیغمبر کو آوازیں نہیں دینا۔ جبریل تیرے لیے بھی یہی کھلیا ہے، قاعدہ تیرے لیے بھی وہی ہے، بلانا نہیں ہے۔ اللہ کیا کروں، کیسے جگاؤں؟ فرمایا میرے محبوب کے تلووں کے نیچے بوسے دے، میرے محبوب کے تلووں کے نیچے بوسے دے۔ سید الملائکہ ہے، نوریوں کا سردار ہے، نوریوں کا سید ہے، ان کا بڑا ہے، میرے آقا کے تلووں کے نیچے بوسے دلا کے رب نے بتا دیا نوری بھی اس کے غلام ہے، خاکی بھی غلام ہے۔ نہ اس کی شان کا کوئی نوری مقابلہ کر سکتا ہے، نہ خاکی مقابلہ کر سکتا ہے۔ جبریل امین سے کسی نے پوچھا، ہو جبریل بتا محمد کے تلوے چومے مزہ بھی آیا کہ کوئی نہ، کوئی لطف بھی آیا کہ کوئی نہ؟ جواب دیتا ہے نہ جنت میں، نہ جنت میں، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو میں نے محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو میں نے محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اللہ، ایسا لطف جنت میں بھی نہیں ہے جو محمد کی تلیوں میں ہے۔ اس لیے فرمایا نا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور دنیا والوں، میرے محبوب کے حجرے اور روزے کے درمیان جو حصہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے بھی ٹکڑا ہے۔ میرا اور میرے اسلاف کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جگہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، وہ جگہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ آج جنت کی قیمت پوچھتے ہو، میں دعا کرتا ہوں اللہ جنت عطا کر، آپ دعا کرتے ہیں اللہ جنت عطا کر، یہی دعا کرتے ہو نا؟ قربان جاؤں ان پر باب السلام سے جب داخل ہو، آگے چلتے ہوئے روضہ رسول پہ پہنچتے ہو، موٹے حروف میں لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، اور ساتھ صدیق اکبر، ساتھ فاروق اعظم۔ میں اور آپ اللہ سے جنت مانگتے ہیں، اور کوئی یقینی کہہ سکتا ہے میں پکا جنتی ہوں اپنے بارے میں؟ او قربان جاؤں ان کے مقدر اور نصیب پر، لوگ جنت میں جائیں گے۔ او مبارک و فاروق اعظم، مبارک و شیخین، تمہیں آج بھی جنت میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ سونے والوں، حضور کے پہلو میں سونے والوں، تمہارے نصیب پہ دنیا قربان ہو جائے۔ میرے نبی کے سینے کے ساتھ صدیق اکبر کا سر ہے، اور صدیق کے سینے کے ساتھ فاروق اعظم کا سر۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں سب سے پہلے میرا روزہ کھلے گا، میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا، دوسری طرف عمر ہوگا، اور پاؤں کی طرف سے بلال اٹھے گا۔ دفن کہاں ہوئے بلال؟ دمشق میں، دفن دمشق میں ہے، لیکن اٹھائیں گے اللہ پیغمبر کے قدموں کی طرف سے بلال اٹھے گا۔ قربانی ایسی دی ہے نا، ماریں اتنی کھائی نا، ہے اللہ کو غلامی ایسی پسند آئی،
کہ حضور کے قدموں کی طرف سے اٹھیں گے بلال. آقا معراج پہ جاتے ہیں, واپس آ کے فرماتے ہیں بلال تیرے چلنے کی آوازیں آتی تھی, میں نے پوچھا کون ہے, تیرے آسے کی اور تیرے قدموں کی. جبریل نے بتایا حضور آپ کا غلام بلال مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے, آہٹ جنت میں آتی ہے. یہ عاشق صادق ہے, سچا عاشق ہے. مار کھاتا ہے, احد احد کہتا ہے, کانٹوں پہ اسے گھسیٹا جاتا ہے اور کہہ رہا ہے زبان حال سے کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو محبت میں تو اس کا کچھ مزہ ہی نہیں. کانٹوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے, جسم لہولہان ہے, زخمی جسم ہے. کسی نے کہا بلال تجھے درد نہیں ہوتا, آگے زبان حال سے کہتا ہے کہ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ. نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ, نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. غلام ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے, امیہ سے خریدا گیا. بات لمبی نہیں کرتا, مختصر میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے, بھی نعتیں بھی سنیں گے آپ. اشارہ کرتا ہوں, کسی نے کہا امیہ کے پاس ابو بکر نے غلام بھی دیا, پیسے بھی دیے, خریدا. خرید کے بلال کو باہر نکلنے لگے. امیہ پیچھے سے ہنس کے کہتا ہے ابو بکر میں نے سنا تھا تو بڑا سمجھدار تاجر ہے, لیکن کیسی تیری تجارت ہے, غلام بھی قوت والا لے لیا, پیسے بھی لے لیے, یہ غریب کالے رنگ کا کمزور تجھے دیا. ابو بکر نے لوٹ کے کہا امیہ بلال کو تو دیکھتا ہے, اس کو اگر دیکھنا ہے نا, اس کا مل تو نے دیکھنا ہے, یا خدا کی آنکھ سے تھے دیکھ یا محمد مصطفیٰ کی آنکھ سے دیکھ. اس کی قیمت تجھے کیا پتا, اس کی قیمت پوچھنی ہے یا محمد سے پوچھ یا محمد کے خدا سے پوچھ. تیری نظر میں تو یہ بھی غلام ہے وہ بھی غلام ہے. کچوی منکا تے لالوی منکا تے ایکو ہی رنگ دوہاں دا, تے قیمت پوچھی سرافاں کولوں تے فرق ہزار کوہاں دا. دودھ اکاں دا تے دودھ مجاں دا, تے رنگ دوہاں دا چٹا, تے پی کے ویخ محمد بخشا, تے ایک کوڑا ایک میٹھا. او میاں تو کیا جانے, تجھے کیا پتا ہے بلال کی قیمت کا. تیری نظر میں تو یہ بھی غلام ہے وہ بھی غلام ہے, یہ تو وہ ہے جسے محمد مصطفیٰ نے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے کر کے اذانیں دلوانی ہیں. بیت اللہ کا رنگ بھی کالا, بلال کا رنگ بھی کالا, چھت پہ چڑھ گیا, مستی میں مست ہے, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. میرے محبوب نے فرمایا بلال اذان دے, کہنے لگا اللہ کے رسول کدھر منہ کر کے اذان دوں, چھت پہ جو آ گیا ہوں, چھت پہ ہوں منہ کدھر کروں. آقا مزاج شناس ہیں, فرمایا او بلال تیرا دل کدھر کرتا ہے,
تیری طبیعت کدھر کرتی ہے، تیرا دل کدھر کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میرا تو دل کرتا ہے جدھر آپ کھڑے ہیں آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کے اذان دوں، آپ کے رخ کی طرف دیکھ کے اذان دوں، تیرا چہرہ میرے سامنے ہو، چہرے کی طرف دیکھتا رہوں اور دیکھ کے گواہی دوں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آقا تیرا چہرہ دیکھتا رہوں، وہ قربان جاؤں آنکھوں پر، قربان جاؤں نظروں پر، جنہوں نے صبح بھی چہرہ مصطفیٰ دیکھا، شام کو بھی چہرہ مصطفیٰ دیکھا۔ خدا کی قسم میرے نبی کا چہرہ دیکھ کے پیاسوں کی پیاس بجھ جاتی تھی، بھوکوں کی بھوک بجھ جاتی تھی۔ میرے آقا کو جو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ابو ذر غفاری آئے ہیں، آ کے میرے نبی کے پاس بیٹھے، چہرے کی طرف دیکھا، جو ہی دیکھ کے کہنے لگی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آقا نے پوچھا کیا ہو گیا ابو ذر؟ نہ کوئی بات کی، نہ کوئی معجزہ دیکھا، فوراً کلمہ پڑھا۔ کہا آقا تیرا چہرہ دیکھا ہے، چہرہ دیکھ کے ہی پتہ چل گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں تو اللہ کا سچا رسول۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، اور سراج منیر چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ قربان جاؤں آقا وہ سراج منیر ہے، اس سورج پہ بادل آ جاتے ہیں، اس سورج پہ رات آ جاتی ہے، اس کی روشنی مدم ہو جاتی ہے، کبھی اس کو سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ میرا آقا وہ سراج منیر ہے جس کی روشنی پھیلتی ہی چلی جاتی ہے، نہ اس پہ بادل آتے ہیں، نہ اس چہرہ وہ سراج منیر پہ سایہ آتا ہے، نہ اس کو گرہن لگتا ہے، وہ سراج منیر ایسا۔ کسی صحابی دیکھتے ہیں آقا آرام فرمائیں، اور وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں 14ویں کا چاند ہے، اور صحابی کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ آقا کی نظر پڑ گئی، فرمایا پتہ کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول چاند بھی اپنی جوانی پہ ہے، محمد مصطفیٰ کی بھی جوانی ہے، وہ 14ویں کا چاند ہے، ادھر آمنہ کے لال کی جوانی ہے، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں کبھی مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں۔ فرمایا بتا میری روح رعایت نہ کرنا، فیصلہ سچا سنانا، کیا پھر فیصلہ کیا؟ کہتا ہے اللہ کے رسول خدا کی قسم چاند کے چہرے پہ چھائیاں، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ ملک توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔